اللہ اکبر۔ اہل ایمان کا اس بات پر ایمان و تیقن ہے کہ جنگ و جہاد میں اللہ تعالیٰ کی نصرت مومنین کے ساتھ ہوتی ہے۔ قرآن حدیث میں غزوات اور جہاد کے دوران کئی ایسے واقعات کی بشارت و شہادت دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے جہاد میں اہل ایمان کے ساتھ شانہ بشانہ شریک ہوئے۔ سماوی مدد کے ثبوت ہمیں بھارت کے ساتھ پاکستان کی جنگوں کے دوران متعدد بار دیکھنے کو ملے ہیں۔ پاک افواج نے اپنے گھوڑے تیار رکھو کہ ارشاد ربانی کو حرز جاں بنایا ہوا ہے، اور اس ذمہ داری سے ہماری قابل فخر افواج کبھی غافل نہیں رہی۔ دنیا یہ حقیقت تسلیم کرتی ہے کہ جنگیں عددی برتری، اسلحہ کے انبار لگانے اور افواج کی تعداد بڑھانے سے نہیں بلکہ جذبوں سے لڑی جاتی ہیں اور جیتی جاتی ہیں۔ یہ جذبہ ایمانی اور حب الوطنی کی انتہا تھی کہ 1965 کی جنگ میں بحری و بری اور فضائی افواج کے جانبازوں نے نامحساب حالات، محدود جنگی ساز و سامان کے باوجود ایسے کارہائے نمایاں انجام دیے کہ اقوام عالم میں حیرت مبتلا ہو گئی، اور ہمارے نوجوانوں نے اپنی دلیری، شجاعت اور بہادری سے دشمن پر سختہ طاری کر دیا۔ دنیا بھر کے اکثر ماہرین بھی حیران و پریشان ہیں کہ پاک افواج ایسے علاقوں میں جہاں عالمی طاقتیں بھی ناکام ہوتی رہی ہیں وہاں فتوحات کیسے حاصل کر لیتی ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ 1965 کی جنگ نے پاکستانی قوم میں ایک نئی روح پھونک دی تھی۔ 6 ستمبر یوم دفاع پاکستان ہماری دفاعی اور عسکری تاریخ کا ایک روشن باب ہے۔ اس دن شجاعت و خود اعتمادی کی دولت سے مالا مال پاک افواج کی جریح نوجوانوں نے سرحدوں کی حفاظت کرتے ہوئے بہادر اور غیور پاسبانوں کی فہرست میں اپنا نام رقم کرایا۔ یہ جذبہ شجاعت ہی تھا کہ قوم کے ساتھ مل کر جدید اسلحے سے لیس دشمن کے ناپاک ارادوں کو خاک میں ملا دیا گیا۔ وطن عزیز کی بقا اور تحفظ کے لیے 17 روزہ جنگ میں پاکستان کی مسلح افواج نے جرأت و دلیری، عزم و حوصلے، ایمان و یقین اور ایثاری و قربانی کے ایسے جذبوں کا مظاہرہ کیا کہ ان کی مثال نہیں ملتی۔ یہ فی الواقعہ ایک آزمائش اور قوم کا ایک کڑا امتحان تھا جس میں الحمدللہ ہماری قوم سرخرو ہوئی۔ رن آف کچھ کے محاذ پر پاکستان سے پنجہ آزمائی میں ذلت اٹھانے کے بعد چوروں کی طرح پاکستان کے دل لاہور پر حملہ کرنے والی بزدل بھارتی فوج کے خلاف پاکستان کی بحری، بری اور فضائی افواج نے اپنی جرأت و بہادری کے وہ جوہر دکھائے کہ دنیا ششدر رہ گئی۔ تاریخ شاہد ہے کہ مسلمان کبھی میدان چھوڑ کر نہیں بھاگا کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ جذبہ ایمانی سے سرشار اور ملی نغموں سے مسحور فوجیوں اور شہریوں نے وہ کارنامے سر انجام دیے کہ بھارت آج بھی انہیں یاد کر کے خوف سے کانپنے لگتا ہے۔ حالانکہ اس جنگ بندی کے دوران امریکہ نے معاہدے کے باوجود پاکستان کی حمایت سے انکار کر دیا تھا، تاہم جن کا ایمان و توکل خدا کی ذات پر ہو وہ ایسی باتوں کو خاطر میں ہی کہاں لاتے ہیں۔ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار اب بھی۔ 6 ستمبر 1965 کو بھارت نے رات کی تاریکی میں کئی انفینٹری ڈویژنز، ٹینکوں اور توپ خانوں کی مدد سے لاہور پر تین اطراف سے حملہ کیا، لیکن ستلج رینجرز کے جوانوں نے BRB نہر کا پل تباہ کر کے دشمن کے عزائم خاک میں ملا دیے۔ اس تمام تر صورتحال کو یقینی بنانا کسی طور معجزے سے کم نہ تھا۔ میجر راجہ عزیز بھٹی کو یونٹ 17 پنجاب 103 برگیڈ کا حصہ تھی جو 10 ڈویژن کی دفاعی برگیڈ تھی۔ اس کمپنی کو 2 پلان 2 BRB نہر کے دوسرے کنارے پر تعینات تھی۔ ان حالات میں جب دشمن تابڑ توڑ حملے کر رہا تھا اور اسے توپ خانے اور ٹینکوں کی پوری مدد حاصل تھی، 10 اور 11 ستمبر کی درمیانی شب کو دشمن نے اس سارے سیکٹر میں بھرپور حملے کے لیے اپنی ایک پوری بٹالین جھونک دی۔ اس صورتحال میں میجر عزیز بھٹی کو نہر کے کنارے پر لوٹ آنے کا حکم دیا گیا۔ انہوں نے اس دفاعی پوزیشن میں بھی دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور پھر اس وقت تک دشمن کی زد میں کھڑے رہے جب تک ان کے تمام جوان اور گاڑیاں نہر کے پار نہ پہنچ گئیں۔ آپ نے نہر کے کنارے پر کمپنی کو نئے سرے سے دفاع کے لیے منظم کیا۔ بھارتی فوج چھوٹے ہتھیاروں، ٹینکوں اور توپوں سے بے پناہ بارود برسا رہی تھی، مگر راجہ عزیز بھٹی نہ صرف دشمن کے شدید دباؤ کا سامنا کرتے رہے بلکہ اس حملے کا تابڑ توڑ جواب بھی دیتے رہے۔ 12 ستمبر کو دشمن کے ایک ٹینک کا گولہ لگنے سے آپ شہید ہو گئے، مگر اس وقت تک نہ صرف آپ نے اپنی یونٹس کا دفاع یقینی بنایا بلکہ دشمن کو بھاری مالی و جانی نقصان بھی پہنچایا۔ بھارت کے لیفٹیننٹ ہربخش سنگھ کے مطابق پاکستانی افواج بہادری سے لڑی اور زمین کے ہر انچ کا خوب دفاع کیا۔ اپنی کتاب میں ہربخش سنگھ نے میجر عزیز بھٹی کی جرأت و بہادری کا بھی ذکر کیا ہے۔ بھارت کا سب سے بڑا اور خطرناک حملہ سیالکوٹ کے محاذ پر ہوا تھا جس کا مقصد لاہور گجرانوالہ شاہراہ کو کاٹنا تھا۔ طاقت کے نشے میں چور بھارت نے پاک فوج کی توجہ لاہور کے محاذ سے ہٹانے کے لیے 600 ٹینکوں اور 1 لاکھ فوج کے ساتھ سیالکوٹ میں چرواہا، ہاجرہ، گھڑی اور نخنال کے مقام پر حملہ کیا۔ عددی برتری کے علاوہ بھارت کے پاس بہت اسلحے کا بھی خاصا بڑا ذخیرہ تھا، لیکن پاکستان کے عظیم سپوتوں نے مادر وطن کی حفاظت کے لیے اپنے سینوں پر بم باندھ کر بھارتی فوج کے ٹینکوں کو تباہ کیا۔ سیالکوٹ کا قصبہ چوینڈا، جہاں دوسری عالمی جنگ کے بعد سب سے بڑی ٹینکوں کی لڑائی لڑی گئی، اب بھی ٹینکوں کے قبرستان کے نام سے مشہور ہے۔
इस जंग में पाकिस्तान एयर फोर्स ने भी कमाल फन का मुजाहिरा किया और 17 दिन तक लड़ी जाने वाली इस जंग में बरी अफवाज को भरपूर मदद फराहम की। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस जंग में दुश्मन के 129 लड़ाका तैयारों को तबाह किया गया, जबकि पाकिस्तान के सिर्फ 19 तैयारों को नुकसान पहुंचा। माया नाज मुजाहिद और लीडर MM आलम ने 7 सितंबर को सरगोदा में एक तारीख साज मुआरके में दुश्मन के 5 हमला आवर तैयारों को एक ही वार में यके बाद दीगरे मार गिराया और दुनिया भर की फिजाया की तारीख में एक लाजवाल मिसाल कायम की। पाक बहरिया का किरदार भी नाकाबिले फरामोश रहा। पाक बहरिया के जहाजों ने भारत के पानियों में 200 समंदरी मील अंदर जाकर भारतीय बहरिया को नाको चने चबवा दिए। ऐलान जंग होते ही पाक बहरिया के जहाज PNS बाबर, खैबर, बदर, टीपू सुल्तान, जहांगीर, शाहजहां और आलमगीर पाकिस्तान फ्लैट कोमोडोर SM अनवर की कमांड में दोराका की तरफ रवाना हुए। भारतीय रियासत गुजरात में दवारका के मुकाम पर कायम रडार स्टेशन दुश्मन के जहाजों को फिजाई हमलों के लिए मुसलसल रहनुमाई फराहम कर रहा था, जिसको तबाह करना असर जरूरी था। इसके अलावा भारतीय बहरिया के जहाजों को भारतीय पानियों से बाहर लाने की हिकमत भी इस ऑपरेशन का हिस्सा थी, जिनका सामना करने के लिए पाक बहरिया की आबदोज गाजी पहले ही से बहराई हिंद में मौजूद थी। 6 सितंबर को कराची से रवाना होने वाले पाक बहरिया के 7 जंगी जहाज 7 सितंबर को जब दवारका के करीब पहुंचे तो दफाए वतन के लिए हर हद से गुजर जाने का जज्बा लिए ऑफिसर्स और सेलर्स हुक्म का मुंतजिर थे। जैसे ही उन्हें हुक्म मिला, उन्होंने मंसूबे के मुताबिक तमाम जहाजों से 50-50 गोले फायर किए और सिर्फ 3 मिनट में दवारका को राख का ढेर बना दिया। जंगे सितंबर में पाक अफवाज के बहादुर सिपाहियों ने अपने से 10 गुना बड़ी ताकत को जिल्लत अमेज पुस्पाई और शिकस्त पर मजबूर करके पूरी दुनिया में उसका घुमंड और तकब्बुर खाक में मिला दिया। जंगे सितंबर में साम्राज्य कुव्वतें और उनके जराए अबलाग भारत के प्रोपोगंडा सेल का किरदार अदा कर रहे थे, जबकि आलमी राय आमा और मुस्लिम दुनिया पाकिस्तान के हमनवा थी। भारत के मारूफ अस्करी तज्जियाकार डॉक्टर चक्रवर्ती तहकीक के मुताबिक दी हिस्ट्री ऑफ इंडो पाक वॉर 1965 में रक्तमेज की है कि इंडिया के लिए रन ऑफ कुछ का ऑपरेशन जानलेवा साबित हुआ और इसे अपने से कई गुना छोटी अस्करी कुव्वत की तरफ से इंतहाई सबर अजमा और गैर मुतवक्का मुजाहमत का सामना करना पड़ा, जिसके बायस 6 सितंबर को लाहौर पर हमले के बाद भारत सफारती सतह पर दुनिया में निहत्ता होकर रह गया। UN, अफ्रीका, गैर वबस्ता मुमालिक और एशियाई मुमालिक में कोई इसका हमनवा ना रहा, बल्कि सब पाकिस्तान की पुष्ट पर खड़े होकर इस भारत पर जंग बंदी के लिए दबाव डालते रहे। 15 सितंबर को वजीर आजम शास्त्री ने अपनी अस्करी क़यादत से साफ साफ कह दिया कि अब मैं मजीद दबाव का सामना नहीं कर सकता। दुनिया का कोई भी मुल्क हमारे जंगी फतेह के दावों को घास नहीं डाल रहा, इसलिए मुझे हतमी तौर पर बताओ तुम 2-3 दिन में जंग जीत सकते हो या नहीं। भारत की अस्करी क़यादत ने जैसे ही मजीद मोहलत का तकाजा किया, शास्त्री ने एक लम्हे की ताखीर किए बगैर खुद ही सरेंडर करने का फैसला कर लिया और इंतहाई मायूसी के आलम में UN के सेक्रेटरी जनरल को जंग बंदी पर अपनी रजामंदी का मरासला भी भेज दिया, जिसे तारीख नवेस जंग बंदी की दरख्वास्त भी कहते हैं। कलमा तैयबा की बुनियाद पर मर्ज़ वजूद में आने वाला पाकिस्तान दुनिया की 7वीं एटमी कुव्वत और इस्लाम का किला है, जो आलम इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ और इस्तेहकाम का ज़ामिन समझा जाता है और इसीलिए ये तागूती कुव्वतों के दिल में कांटे की तरह चुभता रहता है। बेशुमार दुश्मन इसकी सालमियत के दरपे हैं, मगर पाक फौज ने मुल्की सरहदों का दिफा जिस मौसर अंदाज में किया है वो किसी वजाहत का मोहताज नहीं है। जरूरत इस अमर की है कि हमारे सियासतदान भी संगीन हालात की अहमियत, हसासियत और नजाकत का अदराक करते हुए इश्तियाल अंगेज बयानात के बजाय हुकूमत और पाक अफवाज की पुष्ट पर खड़े हों, ताकि किसी भी दुश्मन को हमारी जानिब मैली आंख देखने की जुर्रत न हो सके।